بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی 33ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس میں یہ خطابات کا سلسلہ بڑی ہی عظیم شخصیتیں ہیں جن کو آپ کو سننا ہے. میں صرف چند باتیں ایک موضوع سے متعلق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ائمہ کے اور خطبہ کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے اور معاشرے کی تشکیل میں ان کے کردار کے حوالے سے یہ کانفرنس ہے. ایک پہلو موضوعات کا ائمہ کی ناقدری، اس کا ذمہ دار کون ہے، اسی گوشے پر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور اس تنبیہ کے ساتھ کہ ائمہ سے مراد یہاں ہماری یہ ائمہ مساجد ہیں، ورنہ ائمہ جو امام کی جمع، اور امامت دو قسم کی بنیادی طور پر ہوتی ہیں. ایک تو امامت کبریٰ ہے اور دوسرے امامت صغریٰ. اور امامت صغریٰ کے اپنے دائرے اور اس کے وظیفے کے اعتبار سے مختلف صور و اشکال ہیں. انہی میں سے ایک آپ کی صلوات خمسہ فریضہ کا امام اور آپ کے جمعہ کا خطیب. ان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، ان کا کیا کردار ہوتا ہے، اس پر آپ نے بہت ساری باتیں سنی. لیکن اس کے باوجود ہمارے اپنے دیار میں یہ بات ملموس ہے اور اس کو ہر کوئی ملحوظ کرتا ہے، اور بات اکثریت کے لحاظ سے مقصود ہے کہ ائمہ کی ناقدری یہ عام ہے. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ شخص جو آپ کی عظیم الشان عبادت میں آپ کی پیشوائی کر رہا ہے، آپ کی امامت کر رہا ہے، اور اس کی ابتدا میں آپ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی ذمہ داریاں بہت ہی متنوع قسم کی ہیں، وہ دینی اور شرعی امور میں آپ کا رہنما ہے، جو آپ کو وعظ و تذکیر بھی کرتا ہے، آپ کو دروس کتاب و سنت سے نوازتا ہے، وہ آپ کی قدم قدم پر دینی رہنمائیاں کرتا ہے، وہ آئے دن بہت سارے پیش آمدہ مسائل و مشکلات کے اندر آپ کے سوالات کے استفسارات کے جواب بھی دیتا ہے. وہ سماج سے اس قدر جڑا ہوتا ہے کہ اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ کون آج ہمارے محلے کا صحیح اور تندرست ہے کہ نماز کے اندر حاضر ہوا. اگر کوئی غیر حاضر ہوا تو اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی وہ کرتا ہے کہ آخر فلاں شخص ہمارے
پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آج ہماری مسجد میں حاضر کیوں نہیں ہوا، اس کی خبرگیری بھی کرتا ہے۔ اور اس طرح سے یہ عہدہ اور یہ منصب بہت ہی شریف ہے، اور اسی لیے اس کے انتخاب کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بطور خلاصہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ کتاب اللہ کا جو پڑھنے والا ہو، اقرأ لکتاب اللہ، یہ تمہاری امامت کرائے گا۔ اگر قرأت کے اندر برابر ہو تو عالم بالسنہ، جو مسائل شرعیہ کا اور سنت نبویہ کا اور سنت شرعیہ کا یہ سب سے زیادہ جانکار ہو، وہ تمہاری امامت کرائے گا۔ اور اس کے بعد اپنی ترتیب ہے، اور امام کا لفظ جو پیشوا کے معنی میں ہے اور اگوا اور رہنما کے معنی میں ہے، جو مقتدا کے معنی میں ہے کہ اس کی اقتدا کی جاتی ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے، ان تمام اعتبار سے وہ انتہائی موقر اور انتہائی معزز ہستی ہوتی ہے، اس کی قدر و منزلت کا خیال ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ وہ ہمارے طریق پر نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی توقیر اور ادب و احترام نہ کرے۔ اور یقین جانیے کہ امام مسجد چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ صحیح، لیکن وہ امام ہونے کے ناطے سے وہ علمی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے اور دینی اور شرعی نقطہ نظر سے وہ کبیر میں سے ہی ہے، کبار میں سے ہی ہے، اور وہ کبیر ہے، اور اس کی توقیر کی جانی چاہیے۔ مگر ناقدریاں عام ہیں، اس سے وجوہات اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا ماحول حقیقت میں پوری صراحت کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں کہ اکثر و بیشتر جہاں تک قرى اور اریاف اور موازیات کی بات ہے، اور اسی طرح سے قصبات اور شہروں کی بھی بات ہے، یقین جانیے، یقین مانیے کہ ہمارا ماحول حقیقت میں یہ بے دینی کا ماحول ہے اور دین سے دوری کا ماحول ہے، اور شریعت کے احکام کی اتباع اور اس کی پیروی کرنے کے اعتبار سے غفلتیں یقیناً عام ہیں۔ اور یہ ماحول اس بات پر آدمی کو کہیں نہ کہیں اس منزل پہ لا کے کھڑا کرتا ہے کہ وہ امام کے مقام و مرتبے سے نہ آگاہ و نہ آشنا ہوتا ہے، اور نہ قدری کی نہ جانے کتنی شکلیں ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ بیشتر اوقات میں ائمہ کی تعین کی جاتی ہے اور مسجد کی انتظامیہ ہی اس کو مقرر کرتی ہے، دونوں کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، یہ حاجات و احتیاجات کا مسئلہ بن کے رہ گیا ہے، بات رضاکارانہ چونکہ رہ نہیں گئی ہے، اس لیے اصولی طور پر یہ متولی اور اس طرح سے تمام ذمہ داران اس کو کہیں نہ کہیں مخدوم نہیں بلکہ خادم مانتے ہیں، اور اس کو محکوم مانتے ہیں، بلکہ نوکر سے بدتر بھی کبھی سمجھتے ہیں۔ اور ناقدری کی شکلیں یہ کون نہیں جانتا ہے کہ بعض مساجد میں ائمہ کی جہاں امام ہے وہ اور مسجد میں صلاۃ کی امامت کرتا ہے، یہ کتنی گری ہوئی بات ہے کہ اسی سے وضو خانے اور طہارت خانے اور حمام کی صفائی کا بھی کام لیا جاتا ہے۔ ناقدری کی ایک شکل یہ ہے، اور یقیناً ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے معاش میں تنگی ہوتی ہے، اور اسی لیے کسب معاش کے طور پر وہ امامت کے پیشے سے بھی جڑتا ہے، اور لیکن اس کی تنخواہ اتنی کم رکھی جاتی ہے کہ اس کی جائز ضروریات بھی یقینی طور پر پوری نہیں ہوتی ہے۔ اور ناقدری کی یہ بھی ایک شکل ہے۔ ناقدری کی شکلیں اور بھی ہیں کہ اس پر اتنی کڑی نگاہ رکھی جاتی ہے اور اتنی نکتہ چینی کی جاتی ہے، اس قدر حرف گیری کی جاتی ہے کہ وہی بات خود اپنے اندر ہے، اپنے اولاد کے اندر ہے، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا ہے۔ اور ذمہ داری اس کی خود امام پر بھی آتی ہے۔ امام مسجد اس کو متشرع و باشرہ ہونا چاہیے، اس کو خود پابند صلاۃ ہونا چاہیے، اس کو تمام تر زاویے سے اپنے آپ کو دین اور شریعت کے سانچے میں ڈھال کے اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھنا چاہیے کہ لوگ اس کی دین و شریعت کے تمام مسائل و امور اور تمام شعبہ زندگی میں اس کی اقتدا کرنے ہی میں فخر اور ناز محسوس کریں۔ لیکن کہیں نہ کہیں غفلتیں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، اور تنخواہ کم۔ ایک آخری بات ناقدری کے اسباب میں سے ایک دیکھیے سبب، اور کس طرح سے یہ امام مسجد اپنے آپ کو اس پر مجبور پاتا ہے۔ تنخواہ کم ہے، مشاہرہ کم ہے، وہ اپنے کسب معاش کے لیے کبھی کبھار ایسے طریقے اپنانے میں مجبور ہوتا ہے کہ اس میں سے ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک متصول کی صورت میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے سامنے پیش کرتا ہے، بڑی طور کی آخر میں اس کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے کہ وہ سواری اور بھکاری کا روپ دھار لیتا ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیسے کیسے کام کرتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے اس کے تصرفات ہوتے ہیں کہ ان تصرفات کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اس کی وقات اور اس کی قدر و منزلت
لوگوں کی نگاہوں میں گھٹتی ہے۔ ضرورت ہے کہ اماموں کے حقوق کی مکمل رعایت ہو اور اس کی تمام حاجات و ضروریات کا خیال بھی ہو اور اس کو مقام ملے جو شریعت اسلامیہ میں ایک امام کا ہونا چاہیے، کہ یہ تو شرف اور یہ منصب ہے جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب رہا ہے۔ آپ ہمیشہ امام رہے ہیں، صرف ایک سفر ہی میں ایک بار کسی صحابی کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، ورنہ نہیں۔ بہت ہی عظیم منصب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور بالخصوص اماموں کو قدوہ اور نمونہ بننے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ عامت الناس اس کے مقام و مرتبے کا لحاظ کریں کہ وہ دینی رہنما اور آپ کا پیشوا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔